سورۃ المؤمنون کا 4 رکوع ہے، اے رسولو پکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً میں اس سے باخبر ہوں، یعنی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں اس سے باخبر ہوں، اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ یعنی کہ جب کبھی نبی اور رسولوں کے ذریعے سے کوئی بات یا ان کو کہی جا رہی ہوتی ہے تو وہ تمام انسانیت اور تمام امت کو بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ صرف اور صرف جیسے نبی رسولوں کو کہا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ہم سب ایک امت ہے، ہم سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ لوگوں نے اپنے آپ کو خود ڈیوائڈ کر لیا، وہ ایک الگ بات ہے، اور کہا کیا جا رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، پس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو، مطلب صرف تم مجھ سے ڈرو اور کسی سے نہیں، صرف اور صرف میری عبادت کرو، صرف مجھے مدد کے لیے پکارو، میرے سے جب تمہیں کوئی تکلیف ہو، کوئی رنجش ہو، کچھ بھی چاہیے، صرف اور صرف ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ لیکن لوگوں نے اپنے معاملے کو اپنے مابین تقسیم کر لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ اب لوگوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر لیا۔ ہر گروہ کے لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اترا رہے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ لوگ ہر چیز پر اترا رہے ہیں۔ جو یہودی ہیں وہ اپنی کسی چیز پر اترا رہے ہیں، عیسائی اپنی چیز پر اترا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ مسلمانوں کو اٹھا کر دیکھ لیں تو مسلمانوں میں کیا ہے، لوگوں نے اپنے آپ کو ڈویژن میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، اور جو ہر ایک نے ایک ایک چیز کو پکڑا ہوا ہے۔ آج کی جو قرآن کی جو آیات ہے وہ بیسیکلی تمام جہان والے لوگوں کے اوپر فٹ بیٹھتی ہیں، چاہے وہ پچھلے لوگ وہ تھے یا آج کے لوگ ہیں۔ اگر آج کے آپ لوگوں کو اٹھا کے دیکھیں گے تو کیا آپ جو مسلمانوں نے اپنے آپ کو ڈویژن میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے ان میں سے ہر فرقے نے نا ایک ایک بات کو پکڑا ہوا ہے۔ جو وہابی ہیں یعنی کہ جو اہل حدیث حضرات صاحب ہیں، وہ انہوں نے توحید کو بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، باقی ساری چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور جو شیعہ حضرات ہیں انہوں نے اہل بیت کی محبت کو پکڑا ہوا ہے۔ بریلوی حضرات نے نبی کی محبت کو بہت زور سے پکڑا ہوا ہے کہ بس نبی اور لبیک یا رسول اللہ اور اس طرح کے نعرے اور یہ ساری چیزیں، توحید اور ان ساری چیزوں سے آپ کو بہت دور نظر آتے ہیں۔ اور آپ جو دیوبندیوں کو دیکھیں گے انہوں نے تبلیغ کو پکڑا ہوا ہے۔ اب وہ تبلیغ قرآن کے علاوہ دوسرے فضائل اعمال اور دوسری چیزوں سے جو کی جا رہی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ دیکھیں گے ایک ایک چیز کو اور صرف اسی میں خوش ہیں، جبکہ مسلمان تو وہ ہے جو ان سب چیزوں کو پکڑے اور سب چیزوں کو قرآن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرے اور اس پر عمل کرنا شروع کرے۔ تو یہاں پر وہ بات کی جا رہی ہے کہ ہر گروہ کے لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اترا رہے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کی مدہوشی میں ایک وقت تک کے لیے، ان کو چھوڑ دیں۔ جس طریقے سے اگر آج یہ آیتیں نازل ہوتی تو آج بھی یہی بات ہوتی۔ اب یہ جو یہودی اور نصرانی کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ٹھیک ہے آپ نے ان کو سمجھایا، سارا کچھ کیا، ٹھیک ہے اب آپ ان کو چھوڑ دیں ایک وقت کے لیے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے جا رہے ہیں تو ہم ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب کیا چیز ہے، آپ نے میجورٹی انسان کے دماغ میں بھی خیال آتا ہے کہ یار اللہ نے یہ جو دوسرے جو لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ نے ان کو اتنا سارا دنیاوی طور پہ مال و دولت، بیٹے، ہر ٹائم حاضر رہنے والی فوج، اسلحہ، بڑے تحاشا چیزیں دی ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ اور جو دوسرے لوگ اللہ نے ان کو اتنی ایسا نہیں دی، تو کیا یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہے جو ان لوگوں کو دی گئی ہے۔ اب وہ اس مہلت میں ایکسیڈ اللہ پاک نے جان بوجھ کے ان کو کرنے کی دیا ہوا تاکہ ان کو سب کچھ اس دنیا میں ہی مل جائے۔